الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المتقين المخلصين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادخلوا في السلم كافة. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم معظم واجب الاحترام حضرت پیر طریقت حضرت پیر غلام مصطفیٰ القادری صاحب اور حضرت پیر غلام حسین القادری صاحب حافظہم اللہ اور دیگر معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق خاص سے ہم الحمدللہ تعالی اللہ کے ایک عظیم صالح بندے صوفی باصفا حضرت پیر طریقت صوفی محمد امین قادری رحمۃ اللہ علیہ ان کے انوار مزار کے جوار میں حاضر ہیں. اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور یہ عرس کی تقریب کو اللہ رب العزت درجہ قبولیت عطا فرمائے. حاضرین، تھوڑی سی آواز کدھر ہے ساؤنڈ والے، تھوڑی سی آواز کیجیے. مختصر سا وقت ہے جس میں میں ایک اہم موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. وہ ہے موجودہ پرفتن دور اور خانقاہوں کی ذمہ داریاں. خانقاہ کیا ہے؟ خانقاہ کو ہم درگاہ بھی کہتے ہیں. بولیے. آستانہ بھی کہا جاتا ہے ہمارے ہاں، درویش خانہ بھی کہا جاتا ہے، اور فقیروں کا دولت خانہ بھی کہا جاتا ہے. وہ دنیا کے اعتبار سے، دنیا جمع کرنے کے اعتبار سے فقیر ہوتے ہیں، لیکن دنیا عطا کرنے کے اعتبار سے امیر ہوتے ہیں. اپنے لیے جمع کرنے کے اعتبار سے فقیر ہوتے ہیں اور عطا کرنے کے معاملے میں بولیے امیر ہوتے ہیں. تو جو صوفیاء صاحبان طریقت کے پاس بیٹھنے والا ہے وہ اس حقیقت کو بڑی آسانی سے تسلیم کر لیتا ہے جو میں نے عرض کی ہے. ایسا ہی ہے جی. تو اس لیے میں نے کہا فقیروں کا دولت خانہ بھی کہتے ہیں، اسی کو خانقاہ بھی کہا جاتا ہے. کیا بولیے؟ خانقاہ بھی کہا جاتا ہے. حاضرین، میں بغیر کسی اور طرف نکلے موضوع کے اوپر گفتگو شروع کروں گا. اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے 4 مقاصد بیان کیے ہیں. کتنے بولیے؟ حضور اس دنیا میں کیوں تشریف لائے؟ یہ 4 مقاصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں متعدد بار کئی نئے نئے انداز کے ساتھ بیان فرمائے ہیں. مقاصد 4 ہیں. کتنے بولیے؟ پہلا فرمایا کہ میرے حبیب اس لیے تشریف لائے یتلو علیکم آیاتہ، کہ میرے نبی تم پر اللہ کی آیات تلاوت فرمائیں، اللہ کے احکام تمہیں سنائیں، اللہ تم سے کیا چاہتا ہے یہ تمہیں پہنچائیں. دوسرا فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، سرکار اس لیے تشریف لائے کہ اللہ کی کتاب کی تعلیم دے. کتاب خدا کی بولیے. اور تیسرا مقصد فرمایا تمہیں حکمت عطا کریں.
بولیے تمہیں حکمت عطا کریں. یہ بھی حضور کی آمد کا مقصد ہے مختلف سیغوں کے ساتھ. اور چوتھا مقصد بیان فرمایا وَيُزَكِّيكُمْ، میرے حبیب اس لیے تشریف لائے تاکہ تمہارے باطنوں کو پاک کر دیں، تمہارے دلوں کو پاک کر دیں. اس عمل کو تزکیہ باطن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تزکیہ کہتے ہیں پاک کر دینے کو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے کتنے مقاصد ہیں بولیے؟ 4. پہلا ہے آیات الہیہ کی تلاوت، دوسرا ہے کتاب الہی کی تعلیم، تیسرا ہے حکمت، تیسرا بولیے حکمت، اور چوتھا ہے باطن کی صفائی، تزکیہ باطن. تزکیہ باطن. جو قرآن کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں انہیں قاری کہا جاتا ہے، انہیں بولیے قاری کہا جاتا ہے. اور جو کتاب الہی کی تعلیم دے اسے عالم کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ اور جو تزکیہ باطن پر توجہ دے رہا اسے سالک کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ درویش یا سالک کہتے ہیں. لیکن یہ چاروں چیزیں جس میں جمع ہو جائیں اس کو ولی کہتے ہیں. یا رسول انہوں نے نعرہ جوانوں والا لگایا، آپ نے جواب بوڑھوں والا دیا ہے. نعرہ جوانوں والا اور جواب بوڑھوں والا ہے. ایسا نہیں آئندہ ہونا چاہیے. کیوں جی؟ ذوق سے بیٹھیں. آپ بیٹھے تو ہیں ہی، بد دل ہو کے بیٹھیں گے تو محروم آئے ہیں محروم ہی جائیں گے. ذوق سے بیٹھیں گے تو خالی آئے ہیں جولی بھر کے جائیں گے انشاءاللہ. یہ اللہ کے درویشوں فقیروں کی درگاہ ہے انشاءاللہ. تو میں نے عرض کیا جو تلاوت قرآن کی کرتے ہیں انہیں قاری کہتے ہیں، جو تعلیم پر توجہ دیتے ہیں، تعلم اور تعلیم پر، انہیں عالم کہتے ہیں، اور جو حکمت اور تزکیہ پر محنت کرتے ہیں اسے سالک کہتے ہیں. لیکن جس میں یہ چاروں چیزیں جمع ہو جائیں اسے ولی کہتے ہیں. اسے بولیے ولی کہتے ہیں. تو آپ تاریخ اسلامی کا مطالعہ کیجئے. بہت پہلے ہی یہ تفریق ہو گئی تھی علم ظاہر اور علم باطن کے. کہیں علم ظاہر پڑھایا جانے لگا اور کہیں علم باطن پڑھایا جانے لگا. ہاں بعض خانقاہیں درگاہیں ایسی بھی تھیں جیسے حضور سیدنا غوث العظم کی بارگاہ تھی، وہاں علم ظاہر بھی پڑھایا جاتا تھا اور علم باطن بھی پڑھایا جاتا. بعض درگاہیں ایسی تھیں جیسے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی بارگاہ تھی، جیسے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی بارگاہ تھی. آپ تفسیر بیضاوی بھی خود پڑھاتے تھے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر شیخ الاسلام تھے وقت پہ، تفسیر بیضاوی تک خود پڑھاتے، علم حدیث خود پڑھاتے، اور ساتھ ساتھ تزکیہ باطن بھی کرتے تھے. اور اسی طرح حضرت سید نظام الدین اولیاء کی بارگاہ آپ علم حدیث بھی خود پڑھاتے اور فقہ کی کتب میں ہدایہ تک خود پڑھاتے، کنز الدقائق خود پڑھاتے اپنے مریدین کو، حضرت سید نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ. اور ساتھ ساتھ تصوف روحانیت کے معارف اور باطن کی صفائی اور دل کی صفائی بھی فرماتے. لیکن اس درجے کی خانقاہ درگاہ کو بہت اونچا درجے کا کوئی فقیر درویش کرتا ہے. لیکن آپ تاریخ اسلامی کا اگر مطالعہ کریں تو مدرسے، جامعات، مدرسے وہ علم ظاہر دیتے رہے، آج بھی دے رہے ہیں، اور خانقاہیں درگاہیں علم ظاہر پر توجہ دیتی رہیں، آج بھی دے رہی ہیں. لہٰذا حاضرین توجہ ہے آپ کی، تھوڑی سی آواز کی گنجائش ہو تو توجہ فرمائیے گا. میں بڑی خاص بات سمجھانے جا رہا ہوں. حضرت امام مالک نے فرمایا من تفقہ ولم یتصوف فقط تفسق. جس نے علم ظاہر سیکھا علم باطن نہ سیکھا وہ عالم گمراہ ہو گیا، وہ عالم گمراہ ہو گیا. اور فرمایا ومن تصوف ولم یتفقہ
فقط تزندق، اور جس نے علم باطن سیکھا علم ظاہر نہ سیکھا وہ زندیق ہو گیا، گمراہ ہو گیا، ملحد ہو گیا۔ اور فرمایا ومن جمع بینہما فقط تحقق، جس نے ان دونوں کو جمع کر لیا وہ حق کو پا گیا۔ ولی وہ ہوتا ہے جس کی ذات میں علم ظاہر بھی اللہ جمع فرماتا ہے، علم باطن بھی جمع فرما دیتا ہے۔ لہذا حاضرین، یہ کوئی اچنبے اور حیرت کی بات نہیں ہے کہ کوئی شخص مدرسے جامعہ میں پڑھا ہوا ہو، اس کے پاس ڈگریاں بھی ہوں، لیکن اس کے پاس اخلاق نام کی چیز نہ ہو۔ یہ کوئی حیرت کی بات کہ وہ خود کو عالم اور فاضل اور مفتی اور شیخ الحدیث بھی کہلاتا ہو، لیکن اس کے پاس اخلاق نام کی چیز نہ ہو، کردار نام کی چیز نہ ہو۔ یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، کوئی حیرت کی بات، اس لیے کہ جس کو کردار چاہیے ہوتا تھا یا اخلاق کی صفائی چاہیے ہوتی تھی، وہ مدرسے سے نکل کے ولی کی درگاہ پہ پہنچتا تھا، وہ جامعہ سے علم پڑھنے کے بعد کسی فقیر کی نگاہ میں آتا تھا، کسی فقیر کی تربیت کی مشق سے گزرتا تھا، اپنے تکبر کو مٹاتا تھا، حسد کو مٹاتا تھا، نفرتوں کو مٹاتا تھا، اپنے باطن کی غلاظت دور کر کے جب اسے ولی دیکھتا کہ اس کا باطن صاف ہو گیا ہے، دل صاف ہو گیا ہے، تو پھر وہ اسے اپنا پٹکا پہنا دیتا تھا۔ اور وہ جو پٹکا ہوتا تھا یا خلعت ہوتی تھی یا جبہ ہوتا تھا، وہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ دنیا والو، کیا دنیا والو، یہ جو درویش ہے، کیا یہ جو درویش ہے جو میں نے تیار کیا ہے، یہ جہاں بیٹھا ہوگا یہ ہدایت کا روشن ستارہ ہوگا۔ اللہ سلامت رہے، توجہ فرمائیں، توجہ فرمائیں۔ آج ادھورا علم رکھنے والے لوگ مارکیٹ میں زیادہ ہیں، یہی وجہ کہ جب ان کی تقریر سنی جائے ممبر پر تو ولی اللہ نظر آتے ہیں، لیکن جب کچھ عرصہ ان کے ساتھ گزارا جائے تو شیطان نظر آتے ہیں، شیطان نظر آتے ہیں۔ ان کی حرکتیں، ان کے اعمال، ان کے کردار ان کی گفتار سے ملتے نہیں ہوتے، ان کی گفتار سے اتنا واضح فرق نظر آتا ہے۔ جو وہ کہتے ہیں، جو وہ کرتے ہیں، مشرق اور مغرب کی طرح ان میں بعد اور دوری نظر آتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ خانقاہی نظام کمزور ہو گیا، درگاہی نظام کمزور ہو گیا۔ اے درگاہوں کو ماننے والوں اور درگاہ کے سجادہ نشینان موجود ہیں، میں بڑی مؤدبانہ گزارش کرنے جا رہا ہوں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم خانقاہی نظام کو دوبارہ سے زندہ کریں۔ آج لاکھوں کی تعداد میں مدرسے ہیں، اور وہاں لاکھوں کی تعداد میں ہر مسلک کے سارے مدرسے اکٹھے کر لیں، لاکھوں کی تعداد میں وہاں پڑھنے والے طلباء لاکھوں کی تعداد میں، لیکن جب وہ پڑھ کے نکلتے ہیں ان کے کردار سے ان کے ماں باپ بھی مطمئن نہیں ہوتے، ان کے سگے بھائی بہن بھی مطمئن نہیں ہوتے، ان کے ساتھ رہنے والے دوست یار بھی مطمئن نہیں ہوتے۔ وہ ان کے بارے ایسے ایسے الفاظ بولتے ہیں کہ میں ممبر کی توہین نہیں کر سکتا، کہ یہ عالم تو ہے، یہ حافظ تو ہے، لیکن یہ بھی ہے۔ وہ ساتھ ایسے ایسے ساتھ رہنے والے لوگ ان کے بارے ایسے کمنٹ کرتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی، ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ نے فرمایا اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اگر اپنا ظاہر نیکو والا کیا ہے تو باطن بھی نیک بنا لو۔ اگر تم نے روپ ولیوں والا دھار لیا ہے تو باطن بھی کسی ولی کے پاس رہ کے اس جیسا کروا لو نا۔ ایک حکایت ہے، آپ اس کے اوپر جرا نہ کریں، بس بات سمجھانی ہے اگر کسی کو سمجھ آ جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک چڑیا شکایت لے کے آئی شکاری کی۔ اس نے کہا حضور شکایت یہ ہے کہ اس نے میرے ساتھ ظلم کیا۔ کیا کیا ہے؟ ظلم، زیادتی کی ہے۔ کہ وہ کیسے؟ اس نے کہا جناب میں نے اسے پکڑا، یہ میرے لیے حلال ہے، وہ کہتی حلال نہیں ہوں، میں اس کے لیے حلال نہیں ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جا رہے تھے، تقریباً معاملہ بن گیا، اس نے شاید فریاد کیا آپ سے، تو آپ نے اس کی فریاد سن لی، آ گئے اس کے پاس،
کہا بھی یہ تجھ سے کہہ رہی میں تیرے لیے حلال نہیں ہوں. اس نے کہا حضور میں نے تو اس کو شکار کیا. اس نے کہا شکار نہیں کیا. کہا یہ کیا کہتی ہے, تو کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے جال پھینکا شکار کیا, میرے لیے حلال ہے. تو چڑیا نے کہا حضور شکار کیسے کیا ہے؟ یہ جب جنگل میں آیا ہے تو اس نے ولیوں والا روپ دھارا ہوا تھا, جبہ پہنا ہوا تھا, دستار سجائی ہوئی تھی, ہاتھ میں تسبیح تھی, اور ایک طرف مصلی تھا بغل میں, مصلی بچھایا اور اللہ اللہ کرنے لگ گیا. تو میں اڑ رہی تھی, میں نے دیکھا کہ اللہ کا ولی ہے, ذکر کر رہا ہے, جو رحمت برکت انوار اس پر نازل ہو رہے ہیں مجھے بھی مل جائے. تو میں اڑتی ہوئی اس کے پاس آ گئی, خود آ کے بیٹھ گئی. جب میں بیٹھی اس نے چپکے سے جال نکالا میرے اوپر پھینک دیا. تو حضور اسے کہیے اگر شکاری تھے تو شکاری کے بھیس میں آتے. اگر شکاری تھے تو شکاری کے بھیس میں آتے, ولی کے بھیس میں کیوں آئے؟ ولی کا بھیس تو ایسا ہے, انسان تو حیا کرتے ہی ہیں, چرند پرند بھی حیا کرتے ہیں. تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ یہی فرمایا کہ اسے آزاد کر دو. تو نے اسے دھوکہ دیا, تو نے اسے. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں, ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ آج خانقاہی درگاہی نظام زندہ کرنے کی ضرورت ہے. وہ خانقاہی نظام جہاں باطن کی اصلاح پہ توجہ دی جاتی, جہاں بولیے باطن کی اصلاح پہ توجہ دی جاتی. علم ظاہر وہ تو مدرسے پڑھا ہی رہے ہیں, آج علم باطن پڑھانے والی جو درگاہیں ہیں اس کا نظام منظم ہونا چاہیے. وہاں وہ حلقے لگنے چاہیے جہاں اللہ اللہ کی صدا ہے, جہاں ذکر کے ذریعے سے دلوں کا زنگ اتارا جائے, جہاں درود و سلام پڑھا کر عشق مصطفیٰ کی آتش دلوں میں جلائی جائے, جہاں بٹھا کر تکبر دور کیا جائے, رعونت دور کی جائے, حسد کو دور کیا جائے, نفرتوں سے پاک کیا جائے اور دلوں میں عاجزی پیدا کی جائے, دماغ سے بدگمانی دور کر کے خوش گمانی ڈالی جائے. آج جو ممبر پہ بیٹھنے والا ہے وہ اپنے سوا ہر ایک سے بدگمان ہے, تو اس نے دوسروں کو کیا اخلاق سکھانے ہیں؟ ہر ایک کے بارے غلط سوچتا ہے, بدگمانی کرتا ہے. وجہ یہی بن گئی کہ وہ درگاہی نظام کمزور ہے, یا کہیں ہے بھی کیا, کہیں ہے بھی اللہ والے بیٹھے ہیں تو وہ تکبر, علم کے تکبر کی وجہ سے ان کے سامنے بیٹھنا پسند نہیں کرتا. وہ کہتا ہے میں ان سے زیادہ جانتا ہوں. کیا کہتا ہے جی؟ بھائی بے شک تو کتابیں زیادہ جانتا ہے, لیکن یہ فقراء, یہ صوفیاء کتاب والوں کو زیادہ جانتے ہیں. جو اللہ کی کتاب ہے رسول اللہ نے ہم تک پہنچائی, ان کو زیادہ جانتے ہیں. بخاری و مسلم ترمذی تو نے پڑھ رکھی ہے, وہ ان محدثین کو زیادہ جانتے ہیں, ان کے راستے کو زیادہ جانتے ہیں. تو فقہا کو پڑھتا ہے, وہ فقہا کے راستے پر چلنے والے, ان کی طرح راتیں گزارنے والے. میری بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اور پھر خانقاہوں کا جو بنیادی مقصد ہے وہ آخری دو چیزیں, حکمت اور تزکیہ باطن. کیا بولیے؟ لفظ مشکل ہے, میں آسان بولتا ہوں. حکمت اور باطن کو پاک کرنا. حکمت اور, یار ایسے نہیں, میں نے آپ کو کہا تھا ایسے بیٹھیں گے تو پھر خالی ہیں, خالی جائیں گے. نہیں نہیں, انہوں نے خود جاگا سلامت رہے, سلامت رہے, سلام. جوان کر دیا جی آپ نے سب کو, سلامت رہے, اللہ خوش رکھے. تو ذوق سے خود سنیے گا. تو درگاہ آستانہ اولیاء, ان کا جو بنیادی راستہ ہے وہ ہے حکمت اور باطن کو پاک کرنا. حکمت عطا کرنا اور باطن کو پاک کرنا. اور حاضرین, یہ دونوں چیزیں اہل بیت کے در سے ملتی ہیں. یہ دونوں چیزیں نبی کے گھرانے سے ملتی ہیں. یہ دونوں چیزیں بولیے. وہ الگ بات کہ جو پہلی والی بھی دو چیزیں ہیں وہ اگر فائدہ دیں تو علم نافع کہلاتی ہیں. رسول اللہ نے اس علم سے پناہ مانگی, اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. اللہ میں اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے, جو قیامت والے دن علم نافع نہ بنے, نفع نہ دے. وہ الگ بات
کہ علم نافع کا در بھی اور سلسلہ بھی یوں ہے کہ پہلے بارگاہ مرتضیٰ تک پہنچنا پڑتا ہے، پھر بارگاہ مصطفیٰ کا در کھل جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، میں اس کی شرح میں نہیں جاؤں گا، بات بہت لمبی ہو جائے گی، جو حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابھا، حضور نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، اور علم نافع کیا؟ وہ علم نہیں جو تمہیں گمراہ کرے، فرمایا میں علم نافع کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور سنن ترمذی کی روایت میں یہ الفاظ ہے، میرے آقا نے فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْعِلْمَ فَلْيَأْتِ الْبَابِ، اب جسے علم مصطفیٰ چاہیے وہ علی کے دروازے پر آئے، وہ علی کے دروازے پر۔ اور حاضرین، میں نے کہا وہ موضوع الگ ہے، اس طرف نہیں ہم جاتے۔ درگاہ خانقاہ بنیادی طور پر جو عطا کرتی ہے وہ ہے حکمت اور باطن کو پاک کرنا، حکمت اور یہ دونوں چیزیں حضور کے اہل بیت سے ملتی ہیں۔ اہل بیت کا معنی نبی کے گھر والے، اہل بیت کا معنی نبی کے گھر والے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی کی روایت، حضور نے ارشاد فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابھا، فرمایا میں حکمت کا گھر ہوں، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس گھر کا دروازہ ہے۔ وہ الگ بات کہ کچھ لوگوں نے اس گھر کی دیواریں بھی بنا دی، کسی نے چھت بھی بنا دی، کسی نے دروازے کو کنڈی بھی لگا دی، کسی نے تالا بھی ثابت کرنا چاہا۔ ارے نادان، چلو وہ الگ بات جو تم نے بیان کیا وہ سب جھوٹی حدیث ہیں۔ وہ کیا ہیں جی؟ موضوع روایات ہیں، جھوٹی روایتیں ہیں، جھوٹی حدیثیں۔ چلو ایک لمحے کے لیے بفرض محال تمہاری بات ہی مان لیتے ہیں، دیواریں، چھت، دروازہ ٹھیک ہو گیا، لیکن جو دیوار اور چھت پھلانگ کیا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ بات تو تمہاری پھر بھی نہ بنی، تم علی سے توجہ ہٹانا چاہتے تھے، تب بھی اگر تمہیں ہدایت چاہیے تو علی کے دروازے پر ہی آنا پڑے گا۔ سلامت رہے، سلامت رہے، وقت تھوڑا ہے، سلامت رہے۔ میری بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ وہ الگ بات کہ صحابہ کے فضائل ہم بیان کرتے ہیں، لیکن صحیح حدیثوں سے، جھوٹی حدیثوں سے نہیں۔ آج بات سمجھ کے نہیں آئی؟ تو کچھ لوگوں نے جھوٹی حدیثوں کے سہارے لینا شروع کر دیا۔ تو سنیے، یہ دونوں چیزیں اہل بیت کے در سے ملتی ہیں۔ حکمت بھی حضور نے بتا دی، تفصیل بڑی ہے، میں اس طرف نہیں جا رہا، اشارے دے کے گزر رہا ہوں۔ دوسرا، تزکیہ باطن کہاں سے ہوگا، پاکیزگی باطن کی کہاں سے ملے گی، وہ خود قرآن نے بیان کر دی۔ ایک نبی کے فرمان نے بیان کر دی، ایک اللہ کے قرآن نے بیان کر دی۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بے شک نبی کے اہل بیت اللہ ارادہ کر چکا ہے کہ تم سے ہر طرح کی رجس اور ہر طرح کے میل کچیل کو دور کر کے تمہیں اتنا پاک کرے کہ پاکی میں تمہیں دیکھ دیکھ کے رشک کرتی رہے۔ تو قرآن نے بتایا کہ یہ پاکیزگی باطن، طہارت باطن اہل بیت کے دروازے سے ملے گی۔ کہاں سے بولیے؟ اس لیے حضرت جنید بغدادی وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے تصوف روحانیت پر اصول قائم کیے اور ایک اصول منظم کر کے دنیا کو عطا کریے، بلکہ اہل روحانیت کو عطا کیے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، ان کے قول کو حضرت داتا صاحب نے بھی لکھا کشف المعجوب میں، حضور داتا صاحب کے استاد امام ابو القاسم القشیری نے بھی لکھا رسالہ قشیریہ میں، وہ کہتے ہیں امامنا فی الطریقہ علی بن ابی طالب۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں روحانیت میں، طریقت میں، تصوف میں، ولایت میں، امامت میں ہمارے امام حضرت مولا علی المرتضیٰ ہیں۔ یہاں حکمت کے دھارے، یہاں ولایت کے چشمے، یہاں امامت کے سارے فیض مولا علی کی بارگاہ سے نصیب ہوتے ہیں۔ تو حاضرین، اور حکمت اہل بیت کا تعارف کیا، بلکہ اعتراف کیا نا، تمام صحابہ کرام نے کیا۔ کیا؟ تمام صحابہ کرام نے اعتراف کیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے
अऊज़ु बिल्लाहि मिन मुअदिलतिन अईशु फीहा वलैसा अली इब्न अबी तालिब। हज़रत उमर फारूक फरमाया करते थे कि मैं उस वक्त से पनाह मांगता हूँ अल्लाह की। तवज्जो है जी, जागे हुए पिछले भी। कहा मैं उस वक्त से अल्लाह की पनाह मांगता हूं कि मेरे ऊपर कोई मुश्किल आए और हल के लिए अली और मुर्तजा मौजूद ना हो। तो मौला अली को मुश्किल कुशा हजरत उमर फारूक भी मानते हैं। आई बात समझ या नहीं है? बोलिए ना। आज याद रखें, यजीदी गरोह अहले सुन्नत के लिबादे ओढ़कर हमारे अंदर मौजूद हैं, और वो कभी भी नहीं कहते हम अहले बैत से बुग़्ज़ रखते हैं, हम नबी के घराने से बुग़्ज़ रखते हैं। ये दावा कभी भी कर सकते नहीं ना, बाद में जो मुरम्मत होनी वो पता ही है फिर। तो ये दावा नहीं करते, कोई भी नहीं कहता हम अहले बैत से बुग़्ज़ रखते हैं, लेकिन भाई हरकतों से पता चल जाता है, रवैयों से पता चल जाता है। जब जिक्र हैदर कर्रार हो तो चेहरों से पता चल जाता है। और हाजरीन, ये खानकाएं दरगाहें मदरसों वाले बड़े बड़े बिगड़े, उन्होंने अहले बैत के खिलाफ हर दौर में बड़ा कुछ उगला भी, बड़ा कुछ लिखा भी, लेकिन ये खानकाहों को अल्लाह ने शरफ दिया, ये दरगाहों को अल्लाह ने शरफ दिया। ये जब से बनी है ये नबी के घराने से वफादार है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप भी जिस दरगाह पे बैठे वो दुनिया से टकराते हुए रसूलुल्लाह के अहले बैत से वफादारी कर रहे हैं। मैं इनको सलाम पेश करता हूं, मैं एक सैयद हो के इनको सलाम पेश करता हूं। तो हाजरीन, खानकाह ही वो जगह है जहां अहले बैत का दिफा किया जाता है, जहां आप खुल के जिक्र अली कर सकते हैं। आपको किसी मौलवी के फतवे का डर नहीं होता। ये दरगाहें और आस्थानें ऐसी जगह है क्यों हैं? खानकाहों ने, दरगाहों ने हमेशा अहले बैत का दिफा क्यों किया है? भाई इन्होंने हमेशा नमक हलाल किया है। इन्हें हिकमत के सारे फैज और बातिन की पकीजगी के सारे फैज जिस घर से मिले हैं, ये उस घर का नमक हलाल करते हैं। ये उन लोगों की तरह नहीं है जिन्हें नबी के नाम पर मिंबर पे बैठने की इजाजत हुई, जिन्हें नबी के नाम पर तकरीरें करने की इजाजत हुई, जिन्हें नबी के नाम पर चंदे भी दिए जाते हैं, पैसे भी दिए जाते हैं, इज्जतें भी मिलती हैं, और वो फिर रसूलुल्लाह के अहले बैत के खिलाफ जुबान दराजी करते हैं, सैयदा फातिमा ज़हरा के खिलाफ जुबान दराजी करते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी की जानिसारी पर और हुजूर पर कुर्बान करने के लिए जिस हस्ती ने अपनी सारी नस्ल पेश कर दी, उस अबू तालिब के खिलाफ बात करते हैं, उस हजरत अबू तालिब के खिलाफ बात करते हैं। हाजरीन, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नमक जरूर खाते हैं लेकिन हलाल नहीं करते, हलाल नहीं करते। उनकी मिसाल ऐसे ही है, एक तरफ वो इश्क़ रसूल के दावे करते हैं, दूसरी तरफ हुजूर के जिस्म के जुज़्व जो हैं, हुजूर के जिस्म के जुज़, उनसे नफरत भी करते। शायद आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही, मैं आपको सादा मिसाल देता हूँ। यार तानू कोई कहे मैनू तुहाडे नाल बड़ा प्यार है, लेकिन तुहाडा हत्थ मैनू चंगा नहीं लगता, मैं वड़ देना। क्यों जी? आप उसका माथा चूमेंगे? बोलो ना। ओ भाई, हाथ कट जाए बंदा जिंदा रह सकता है, लेकिन जिगर कट जाए तो जिंदा नहीं रह सकता। नबी के हाथ की तरफ जो मैली नजर से देखे वो कभी मुसलमान हो सकता? तो सैयदा फातिमा ज़हरा नबी का हाथ नहीं, फरमाया फातिमा बदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। लिहाजा जो हजरत फातिमा और उनकी औलाद के मुतल्लिक बदगुमानी रखता है, जुबान दराजी करता है, जान ले ये शख्स सिर्फ इसलिए कलिमा पढ़ रहा है कि इसके पैसे इस जरिए से इसे मिल रहे हैं, बाकी इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। वरना नबी से इश्क का दावा, और नबी के हाथ अच्छे नहीं लगते, नबी के जिस्म के आज़ा अच्छे नहीं लगते। बोलो ना। हुजूर की नस्ल का हर सैयद हुजूर के जिस्म का जुज़्व है। आई बात समझ या नहीं आई? यही वजह थी कि
کہ امام زہری تمام محدثین اور فقہا کے استاد ہیں. آپ نے ہر ایک سے علم پڑھا اور اپنی تربیت اور حکمت اور تزکیہ باطن کے لیے امام زین العابدین کی بارگاہ میں پہنچے. جب تک آپ اس دنیا میں رہے امام زین العابدین سے کبھی جدا نہیں ہوئے. امام زہری کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم میں نے بڑے بڑے علماء تابعین تبع تابعین کی صحبت کو اختیار کیا لیکن اللہ کی قسم جیسا امام زین العابدین کو پایا ایسا کبھی کسی کو نہ دیکھا, کبھی کسی کو نہ دیکھا. اور امام زہری کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے امام مالک, وہ امام زہری کے شاگرد ہیں. کیا زہری کے شاگرد ہیں رضی اللہ تعالی. اور امام مالک نے بیعت کی حضرت نفس زکیہ کے ہاتھ پر. حضرت نفس زکیہ بیٹے ہیں حضرت عبداللہ مہد کے, حضرت عبداللہ مہد بیٹے ہیں حضرت حسن مصنع کے, اور حضرت حسن مصنع بیٹے ہیں امام حسن مجتبیٰ کے. اہل بیت کے جب مرید بنے اور ان کی حمایت میں فتویٰ دیا تو حضرت امام مالک کو جیل کاٹنی پڑی. روزانہ کوڑے مارے جاتے. اور تانو تے ایک جتی بھی نہیں پئی اہل بیت دی محبت چ, تسی پہلے ہی کھوکھلے ہوئے پئے ہو. یہ ایمان ہے, یہ ایمان ہے. امام مالک 6 مہینے جیل میں رہے, روزانہ کوڑے مارے جاتے کہ اہل بیت کی حمایت سے ہاتھ پیچھے کر لیں. وہ کہتے ہیں نا سید کا مرید جو فتویٰ دیتا ہے حق والا فتویٰ دیتا, فتوے سے رجوع نہیں کرتا. میں قصہ مختصر کبھی تفصیل سے سناؤں گا آپ کو. اہل بیت کا دفاع کرتے ہوئے امام مالک ان کا بازو توڑ دیا گیا, مار 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 کے بازو توڑ دیا. یہ تھے اہل سنت جو مارے کھاتے تھے اہل بیت کے دفاع میں. اور آج جو بہروپیے اہل سنت بنے ہوئے ہیں وہ خود اہل بیت کا قتل کرنا چاہتے ہیں. ان کے پاس وہ یزید والے اختیار نہیں, ورنہ آپ دیکھتے کربلائیں آج بھی بنتی. ان کے پاس وہ حکومتی اختیارات نہیں ہیں, ورنہ ان کی نفرت قرآن نے کہا قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر من ذالک. نفرت تو ان کی زبان سے ظاہر ہو چکی ہے اور جو ان کے دلوں کے اندر چھپی ہوئی ہے وہ اس سے بھی بہت بڑی ہے, وہ اس سے بھی بہت بڑی ہے. تو حاضرین, امام مالک بازو توڑ دیا گیا جس سے حدیث لکھتے تھے. بازو توڑ دیا گیا, آپ کی داڑھی مونڈ دی گئی, آپ کا سر مونڈا گیا, چہرہ کالا کیا گیا, گدے پہ پھرایا گیا. وجہ جرم کیا ہے؟ جرم نبی کے گھرانے سے وفاداری ہے. اس کے بعد 20 سال سے زیادہ زندہ رہے, کبھی کسی مولوی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی پھر انہوں نے. مسجد نبی میں نماز پڑھتے تھے اپنی پڑھتے تھے. ان سے پوچھتے لوگ جماعت سے کیوں نہیں پڑھتا؟ کہا جماعت کی شان مجھے پتا ہے, لیکن ان بدبختوں کی جو علی سے بغض رکھتے ہیں, نبی کی اولاد سے بغض رکھتے ہیں, ان بدبختوں کی اپنی نہیں ہوتی, میری ان کے پیچھے کیا ہونی ہے؟ امام ابو حنیفہ منبر پر اہل بیت سے مودت اور ان کی خدمت کا درس دیتے اور ہر سال ہزاروں درہم نذرانے کے طور پر اہل بیت کی بارگاہ میں بھجواتے تھے. یہ خدمتیں ہی ختم ہو گئی. جنہوں نے درس دینے تھے آج وہ صرف اپنے لیے مانگ رہے ہیں. اور آج سید جو جن کے حالات اچھے نہیں, یتیم سیدزادے, بیوہ سیدزادیاں, ان کا کوئی پرسان حال نہیں. ہر طرف امت ہو اور حضور کی شہزادیاں, حضور کے یتیم بچے, وہ پرسان حال ان کا کوئی نہ ہو. پتہ نہیں ہم نے سرکار کا سامنا کیسے کرنا ہے. اور ہسپتالوں میں آپ جائیں, جگہ جگہ NGOs بنی ہیں, فاؤنڈیشنز ہیں کہ جناب زکوٰۃ کے ذریعے, صدقات کے ذریعے غریبوں کی مدد کر رہے ہیں. جس نبی نے یہ تمہیں ساری انسانیت سکھائی ہے, ان کی اہل بیت کے لیے بھی کوئی الگ سے آپ نے حصہ رکھا ہوا ہے؟ کسی ہاسپٹل میں ہو دیکھا ہو کبھی, کسی جگہ ہو؟ یہ میں شعور دے رہا ہوں, یہ آپ کا کام ہے آگے پہنچانا. تو حاضرین, امام ابو حنیفہ انہیں جیل کاٹنا پڑی اہل بیت کے دفاع میں, اور ان کا جنازہ بھی عشق اہل بیت میں جیل سے اٹھا. اور امام ابو حنیفہ نے بیعت کی تھی امام زید کی جو امام زین العابدین کے بیٹے تھے, اور امام شافعی نے بیعت کی امام علی رضا کے ہاتھ پر جو پوتے ہیں امام جعفر الصادق کے. جی, اور خود بھی امام شافعی ہاشمی تھے, حضور کے قبیلے سے تھے, خاندان میں سے تھے, بنو ہاشم میں سے تھے امام شافعی. اور پھر ہارون رشید نے انہیں جیل میں ڈال دیا امام شافعی کو, حضرت ابو طالب کی اولاد کا دفاع کرتے ہوئے. اس جرم میں جیل کاٹی امام شافعی نے. دیکھے اہل سنت وہ تھے جو اہل بیت کے دفاع میں جیل میں جاتے تھے, نہ کہ اہل بیت کی گستاخی کی وجہ سے جیل میں جاتے تھے. آئی بات سمجھ یا نہیں آئی؟ اور اسی طرح آپ دیکھیے
امام احمد بن حنبل کا معاملہ ہے، آگے طویل گفتگو ہے، تو آپ یہ سب کو دیکھ لیں، سب کی زندگی میں یہی پائیں گے، انہوں نے اہل بیت سے وفا کی ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ یہ حکمت اور تزکیہ باطن کے سارے فیض اہل بیت کی بارگاہ سے ملتے ہیں۔ انہیں ملے تو انہوں نے وفا کی، انہیں ملے تو انہوں نے بولی ہے، لہٰذا یہ ایک آستانہ ہے، ایک صوفی باصفا کا آستانہ ہے۔ اور میری ان سے ملاقات ہوئی کافی عرصہ پہلے، قبلہ حضرت صوفی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور میں نے انہیں کامل ظاہراً باطناً کاملاً ایک صوفی باصفا پایا۔ سبحان سبحان، توجہ فرمائیے حاضرین، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم دوبارہ سے ان خانقاہ والوں سے جڑیں، ان درگاہ والوں سے جڑیں، اور جڑ کر وہ حسینیت کی جو اصل راہ ہے اس کو زندہ کریں، اور درگاہوں پر حکمت اور تزکیہ باطن کا اہتمام کریں، اور یہاں پر ذکر کی محافل ہوں، ذکر کی محافل ہوں، درود و سلام کی محافل ہوں، اور یہاں پر توبہ استغفار کرائی جائے، دفاع اہل بیت اور اہل بیت کا فیض پہنچایا جائے، دوبارہ سے وہ خانقاہ نظام زندہ کیا جائے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب امت کا دھیان اس طرف بھی آئے گا کہ بھائی صرف علم ظاہری سب کچھ نہیں ہے، علم باطن کے بغیر علم ظاہر کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بندہ مولوی تو بن جائے گا لیکن کردار نہیں ہوگا پاس، کردار خانقاہوں سے ملے گا، کردار بولیے درگاہوں سے ملے گا۔ میری بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ تو یہاں عبادات اور اخلاق حسنہ کی تعلیم دی جائے، اور ذکر کی جو محافل ہیں یہ ایک خاص علامت ہے صوفیہ کی، خاص علامت ہے، بولیے ذکر کی محافل قائم کرنا۔ بخاری و مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے ایسے ہیں، ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض، اللہ کے بہت سارے ملائکہ ایسے وہ زمین میں گردش کرتے رہتے ہیں، اور جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ ذکر کی کوئی محفل ہو وہاں آ جاتے ہیں، اور دوسروں کو بھی آواز دیتے ہیں، ہلوموا الی حاجتکم، آؤ جس کی تلاش میں نکلے تھے وہ محفل مل گئی ہے، اور وہاں آ کے اپنے پر پھیلا دیتے ہیں، دوسرا اس کے اوپر بیٹھتا ہے، تیسرا اس کے اوپر، حتیٰ کہ جو ان کا آخری ہوتا ہے وہ اللہ کے عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ اتنے ملائکہ ایک ذکر کی محفل میں آ جاتے ہیں۔ یہاں آئے ہوں گے کہ نہیں؟ بالکل آئے ہوئے ہیں، لہٰذا ذوق سے بیٹھیے۔ قصہ مختصر اور مفہوم حدیث یہ، جب محفل ختم ہوتی وہ اللہ کی بارگاہ میں لوٹتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہوتا ہے، پھر پوچھتا ہے کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم تیرے ذکر والے بندوں کے پاس سے آ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وہ کیا کہہ رہے تھے؟ حالانکہ وہ جانتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے ولیوں کی شان ہو اور ملائکہ کی زبان ہو، وہ خود سننا چاہتا ہے۔ کہا یا اللہ وہ تجھے یاد کر رہے تھے۔ کہا کیا انہوں نے کبھی مجھے دیکھا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا اگر وہ مجھے دیکھ لیتے پھر ان کا شوق کیسا ہوتا؟ کہا پھر تو یا اللہ وہ بے قابو ہو جاتے، حالت وجد ہوتی۔ کہا اور کیا کہتے تھے؟ کہا جنت مانگتے تھے۔ کہا جنت دیکھی؟ کہا نہیں۔ دیکھ لیتے تو کیسا شوق ہوتا؟ کہا یا اللہ بہت بڑھ جاتا۔ کہا پھر؟ کہا دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ کہا دوزخ کبھی دیکھی؟ کہا نہیں۔ کہا دیکھ لیتے؟ کہا پھر تو وہ بہت ڈرتے، تجھ سے پناہ مانگتے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جو کچھ وہ مانگ رہے تھے میں نے انہیں عطا کر دیا، میں نے انہیں عطا کر دیا، ان کی بخشش فرما دی۔ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہاں تو ایسے بھی لوگ تھے جو ذکر کی نیت سے نہیں آئے تھے، کوئی کسی کام جا رہے تھے، بیٹھ گئے تھے، یا لنگر ہی کھانے آئے تھے۔ کیا لنگر ہی کھانے آئے تھے؟ کیا انہیں بھی بخش دینا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے اے فرشتو یہ میرے ولی، یہ اتنے مبارک ہیں، برکت والے ہیں، جو ان کے پاس چند لمحے بیٹھ جائے بدبخت بھی ہو تو خوش بخت بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا اللہ میری حاضری قبول فرمائے، اور جو میں نے پیغام دیا اللہ اس کو ہمیشہ زندہ اور باقی رکھنے والا بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔